اچھا، اس کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا پیغام کہ ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، یہ پیغام ہم نے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے تو اللہ کا دین جو ہے وہ ہر بچے پکے مکان پر پہنچے گا۔ اب اس کے لیے غزوہ ہند نعروں کے ذریعے نہیں حاصل کیا جا سکتا، صرف جو شیریں قسم کے نوجوان بنا کے جو کسی کی بات نہ سنتے ہوں، غصے والے ہوں، لڑاکے ہوں، ان کو بندوق چلانے آتی ہو، ان کی وجہ سے ایک گروہ بنا کے ہم غزوہ ہند کر کے کسی طریقے سے بھی اس طاقت کو نہیں ہرا سکتے جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل آپ کا جو ہے وہاں بنا ہوا ہے، آپ نے جو بنیان پہنی ہوئی ہے وہ وہاں کی بنی ہوئی ہے، آپ کے جوتے جو ہے وہ وہاں کے پہنے ہوئے ہیں، یہ مائک وہاں کا بنا ہوا ہے، یہ انٹرنیٹ ان کا بنا ہوا ہے۔ ہم صرف نعرے لگا کے اور شعر پڑھ کے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں صفات اپنے اندر لانی پڑیں گی، اور وہ صفات ریچولزم نہیں ہے۔ وہ صفات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نماز پڑھنا ہم سب کا فرض ہے، میں اس وقت بھی بابوز ہوں الحمدللہ، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، یہ ساری ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے ہمارے اندر صفات ہونی ضروری ہے۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت ہے ڈسپلن۔ اب اس تقریب میں جو کہ غزوہ ہند کی تیاری کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے، اس کے اندر 9 بجے کا ٹائم دیا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ سر آپ ویڈیو بنا دیں کہ 9 بجے ہم فنکشن شروع کریں گے، لیکن آپ 10:30 بجے آئیے گا۔ اور جب میں 10:30 بجے یہاں آیا تو میں نے کہا آپ تشریف رکھیے، 11 بجے ہمارے مہمان آئیں گے تو آپ کو ہم 11 بجے بات کروائیں گے۔ تو 11:05 پر میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ میری تو زندگی اس ترتیب سے ہے، کیونکہ میرے پیشنٹس وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہند کے اندر اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں، جب تک ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہوں گی ایز اے فرد اور ایز اے گروہ، ایز اے معاشرہ، جن صفات کی وجہ سے انسان اپنے پوٹینشل کو ایگزیبٹ کرتا ہے، تو صرف ہم یہ نعرے لگاتے رہ جائیں گے، اور ہمارا حال یہی ہوگا کہ انجمن تاجران میلسی نے اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل نامنظور، اور پوری ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے، وہاں بینر پر اگر اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا، اگر اتنا بڑا یونیورسٹی کا ادارہ ایک تقریب کو 9 بجے اناؤنس کر کے اور 11 بجے تک 10-11 بجے تک نہیں اس کو کر سکتا، تو میرا خیال ہے یہ خواب دیکھنا چھوڑ۔ ایز اے فرد ہمیں اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہوگی، ڈسپلن لے کے آنا ہوگا، وقت کو برباد کرنے کی عادت چھوڑنی ہوگی، اور جب تک یہ نہیں ہو سکے گا اس وقت تک اس قسم کی کوئی تیاری وغیرہ کے خواب بالکل بیکار ہیں۔ ان کی اخلاقیات کی سطح پر بالکل مرغوب نہیں ہوں اس سے بالکل بھی، لیکن اگر حقیقت پر آپ ان کی کسی چیز کو اپنی کسی چیز سے کمپیئر کریں، ان کی سڑک کو اپنی سڑک سے کمپیئر کر لیں، ان کی یونیورسٹی کو اپنی یونیورسٹی سے کمپیئر کر لیں، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہ کو اپنی عبادت گاہ سے کمپیئر کر لیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم وہاں کی فحاشی کو کمپیئر کرتے ہیں خطبہ حج الوداع کے ساتھ، کہ دیکھیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا چارٹر دیا ہے ہمیں انسانیت کا، اور اس میں کوئی شک نہیں انسانیت ہے، لیکن ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں وہاں کی بات، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کتنے عظیم ہیں۔ تو بیٹا ہم بالکل عظیم وغیرہ نہیں ہیں، اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب تک اپنے اندر ایک ڈسپلن نہیں آئے گا، جب تک ایک ترتیب نہیں آئے گی، جب تک ہارڈ ورکنگ نہیں ہوں گے، اور جب تک علم کے بارے میں اپنی مسکنسیپشن کو ہم دور نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم، جب تک آپ اس چیز کو دماغ سے نہیں نکالیں گے، ہر وہ علم جو علم نافع ہے وہ دینی علم ہے۔ بایو کیمسٹری میں ریسرچ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ ایک مفسر کے لیول کا ہو اللہ کے سامنے، اپنی فزکس پہ ریسرچ کرنے والا جس کی، لیکن مسلمان اور دوسرے فرق ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو کون سا ایسا حکم ہے فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، بایولوجی کے بارے میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دیا ہوا؟ پوری کائنات کو مسخر کرنے کا حکم نہیں دیا ہوا،
کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اونٹ کو دیکھو کہ اونٹ کیسے بنایا گیا ہے؟ تو کیا یہ زولوجی کا علم نہیں ہے؟ جب پیاز کی پرتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، نباتات کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا یہ باٹنی کی طرف ترغیب نہیں دی گئی؟ کیا جب پرندوں کو بتایا کہ آپ پرندوں کو دیکھیں کہ پرندے کیسے کبھی پر سکیڑ لیتے ہیں، کبھی پر کو پھیلا لیتے ہیں، کون ہے جو اس کو آسمان پہ اٹھا کے رکھتا ہے؟ تو کیا یہ ہمیں جو ایرو اسپیس کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی؟ لہٰذا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے جذباتی سے نعرے لگا کر اور اس قسم کی بات کر کے اور ایک تفرقے میں بٹے ہوئے لوگوں کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم پوری دنیا کو مسخر کر دیں؟ یہاں ایک جماعت اکٹھی ہوتی ہے نا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ دیوبندی، وہ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی ہیں یا یہ بریلوی ہیں یا یہ شیعہ ہیں؟ یہ بتانا مشکل ہے کہ مسلمان کون ہیں۔ اور بیٹا یہ سب غلطیاں ہماری نسل نے کی ہیں۔ میں آپ کو نا اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے یہ نعرہ بازی، خدا کے لیے یہ شوشہ، خدا کے لیے اس قسم کی اگریسو unnecessary aggressiveness، اس سے پلیز آپ بچیں اور اپنے اندر صفات پیدا کریں۔ آپ میں سے ہر ایک شخص مسلم آئیڈینٹی کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ یعنی ایک شخص چل رہا ہو تو پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، سارے داڑیاں رکھ لو، سب ٹوپیاں لے لو، سارے لڑکیاں ساری حجاب پہننے لگ جائیں اور سب ہاتھوں میں تسبیحاں لے لیں، ہم سب دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان ہے۔ لیکن میرے حجاب لینے سے، میری ٹوپی لینے سے اس بندے کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مسلمان کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ مسلمان میں وہ صفات ہونی چاہیے کہ کسی غیر مسلم کی جو ڈیفینیشن ہے اچھے انسان کی، اس پر مسلمان پورا ہوگا۔ جو شخص اچھے انسان کی غیر مسلم ڈیفینیشن پر بھی پورا اترتا ہے وہ اچھا مسلمان ہے۔ یہ پرائمری شیل جو ہے وہ انسانیت ہے اور اس کے اوپر سپر شیل مسلمان ہے۔ یہ کبھی بھی ایک اچھا مسلم انسان کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، جو ایمانداری کرتا ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جو بے ایمانی نہیں کرتا، جو دو نمبری نہیں کرتا، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا اچھا انسان۔ یہ کوئی آدمی اچھا مسلمان ہو اور اچھا انسان نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے انسان کو اچھا انسان ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور باقی اچھے لوگوں سے مجھے فرق ہے کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کروں۔ یہ فرق ہے۔ یہ ان صفات کے بغیر کے خالی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو دوست بعد میں بھی آئے ہیں میں ان کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ آج کل ہم نے کہا تھا غزوہ ہند پر بات کریں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ غزوہ ہند پر بات کرنے سے پہلے غزوہ ہند کی تیاری 9 بجے کا فنکشن 9 بجے ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، اگر کبھی 9 بجے والا فنکشن 11 بجے ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے 200 بندوں کے ہیں تو 200 کو 2 گھنٹے سے ذرا دے دیجیے تو کتنے بن گئے؟ 4000 کتنے ہزار گھنٹے۔ تو اس حساب سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم صدیاں ضائع کرتے ہیں اور اس کو کمپنسیٹ کیے بغیر غزوہ ہند کا خیال بالکل ایسے دیوانے میں تھا۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا اور شاید آپ کی میری باتوں میں کچھ تلخی بھی آپ کو لگی ہو، لیکن بیٹا میں بہت ہی خلوص دل سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول ہم سب کو اپنے وقت کو بچانا ہے، وقت کو برباد نہیں کرنا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، ایز اے ادارہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔